کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہماری اس اشاعت اسلام کورس کی بہترین نشست اللہ نے آج پھر ہمیں سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کے گھر میں علمی فکری نشست میں حاضر ہوئے۔ یہ پیچھے والے ساتھیوں سے گزارش اگر آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ پیچھے والے اے سی بہتر ہے کہ بند کر دیے جائیں اور اگلی سائڈ پہ جو چل رہے ہیں اے سی یہی مناسب رہے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تخلیق انسان کے بعد انسان کتنے مراحل میں گزرا اور ان کے اندر کون سا ایسا مرحلہ ہے جو پوشیدہ رکھا گیا اور اس میں اختلاف ہے اور اس کی خاص طور پہ وضاحت کرنی ہے۔ انسان، یاد رکھیں، جب انسان کو تخلیق کیا گیا، تخلیق کرنے کے بعد انسان 4 مراحل میں گزرا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت میں اور آپ کچھ مراحل میں گزر چکے ہیں، کچھ میں جانا ہے اور گزرنا ہے، اور ٹوٹل وہ 4 مراحل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہی 4 مراحل کو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ 4 مراحل ہیں۔ انسان کو تخلیق کیا جب، اس وقت انسان مردہ تھا، دراصل وہ بھی ایک زندگی تھی، لیکن اس زندگی کو موت کہا گیا ہے۔ پھر انسان کو عالم اجسام کی طرف لایا گیا، جہاں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں، اس کو پھر زندگی کہا گیا۔ پھر ایک اور عالم آنے والا ہے، اس کو پھر موت کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا، اس کو پھر زندگی کہا گیا۔ یعنی 4 مراحل۔ سب سے پہلے انسان مردہ تھا، پھر انسان کو زندہ کیا، پھر انسان کو موت ملے گی، پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ 4 مراحل، ان کے الگ الگ نام ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح تھا، جب انسان کی روح کو پیدا کیا گیا، اس کو انسان کی زندگی نہیں موت کہا گیا ہے۔ حالانکہ انسان اس وقت بھی دراصل بولتا بھی تھا، انسان محسوس بھی کر رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ عالم ارواح کے اندر ایک خاص ایک محفل سجی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کائنات کی ساری روحیں ایک خاص میدان عالم ارواح جو ہے اس کے اندر موجود تھی، تو رب تعالیٰ نے آواز دی، اعلان کیا، اے روحوں بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں کی سماعت ٹھیک تھی اس وقت، اگرچہ ان لمحات کو موت کہا گیا کہ وہ تم اس وقت مردہ تھے، لیکن مردہ ہونے کے باوجود بھی اس وقت روحیں سماعت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کی اس آواز کو۔ سماعت کرنے کے بعد تمام روحیں بولی قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کا تبصرہ ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی انسان کا وجود نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کا یہ تبصرہ، یہ محفل پروگرام ہو رہا تھا اللہ کے یہاں۔ اللہ اپنی توحید کا تذکرہ کر رہا تھا، اپنی وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا روحوں سے۔ اس وقت صرف روحیں تھیں، لیکن کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، ان لمحات کو دراصل موت کہا گیا ہے، زندگی نہ تھی، لیکن اس موت کے باوجود انسان سماعت بھی کر رہا تھا، انسان بول بھی رہا تھا، اگرچہ یہ جسم نہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو عالم ارواح کہا گیا۔ ایک عالم، یاد رکھیں 4 مراحل۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا مرحلہ عالم اجسام، جسم کے اندر روح کو منتقل کر دیا گیا۔ انسان اکیلا تنہا روح تھا، اس کو جسم میں منتقل کیا گیا۔ روح اور جسم جب ملی تو یہ عالم اجسام، یہ دنیا میں اور آپ اس وقت موجود ہے اس عالم کے اندر، یہ عالم اجسام ہے، اس کو زندگی کہا گیا۔ فاحیاکم کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، وہ عالم ارواح تھی، موت۔ فاحیاکم، پھر زندہ کیا، وہ عالم اجسام ہے، میں اور آپ یہاں موجود ہیں۔
روح اور جسم کے ملاپ کو دنیا کے اندر عالم اجسام اور اس کو زندگی کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ اس روح اور جسم کا تعلق پھر توڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب تنہا روح تھی اس وقت کو، ان لمحات کو بھی موت کہا گیا۔ جب روح اور جسم کو ملا دیا گیا ان کو پھر زندگی کہا گیا۔ پھر ایک وقت مجھ پر اور آپ پر آنے والا ہے کہ روح اور جسم کا تعلق پھر ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر موت کہا گیا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو موت دی جائے گی۔ یہ زندگی ہے عالم اجسام، پھر موت دی جائے گی۔ اس عالم کو عالم برزخ کہا گیا ہے، تیسرا مرحلہ، ٹھیک ہے نا۔ عالم ارواح روحیں تھی، جسم نہ تھا۔ عالم اجسام روحیں اور جسم کا ملاپ، یہ دنیا جہاں میں اور آپ موجود ہیں۔ اور پھر عالم برزخ جہاں روح اور جسم دونوں ہوں گے لیکن ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا آپس میں، روح جدا ہو جائے گی جسم سے، روح الگ ہوگا جسم الگ ہوگا، اس کو عالم برزخ کہا گیا۔ پھر ایک وقت آئے گا پھر دوبارہ روح اور جسم کا ملاپ ہو جائے گا، اس کو پھر زندگی کہا گیا، اس کو عالم محشر کہا گیا ہے۔ یہ چار مراحل ہیں۔ عالم محشر کے بعد آگے فیصلہ انسان کا آرام سکون میں ہے یا انسان مشکلات میں ہے، وہ انسان کی عالم اجسام کی زندگی کے انداز زندگی کو، انسان کے قول کردار کو دیکھ کر انسان کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ وہ عالم محشر کے بعد وہ جنت اور جہنم، وہ فیصلہ ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی مرحلہ زندگی کا نہیں کہ انسان کے اندر کوئی تبدیلی ہے، انسان کوئی بوڑھا ہو، انسان کے اندر کوئی تکلیف یا نہیں، بالکل انسان کڑیل جوان رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی کہے کروڑ سال، غلط بات ہے، ابھی کروڑ سال تو تعداد میں آ رہے ہیں نا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، بس یہ نہیں سوچنا کہ کب تک کہاں تک نا۔ وہاں کوئی عمر نہیں، کوئی لمحہ نہیں، کوئی گھڑی نہیں، کوئی سیکنڈ نہیں، کوئی وقت کا آنا جانا نہیں، بس وقت رکا ہوا ہے، انسان چل رہا ہے۔ اور وہاں تھکاوٹ نہیں، یہ نہیں، دنیا کے اندر اگر انسان کی زندگی لمبی ہو جائے نا، انسان اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، بڑھاپا، ہڈیاں کمزور، مغز ختم، دوسروں کا محتاج، پریشانیاں، غم، تکلیف، درد، اور یہ زندگی دنیا کی عالم اجسام کی ایک تکلیفات ہیں۔ جنت کے اندر انسان چلا گیا، وہاں کوئی اس طرح کی مشکلات، مصائب نہیں ہیں، وہاں آرام ہے، سکون ہے، عیش و عشرت ہے، انسان کڑیل جوان رہے گا ہمیشہ، اور انسان کو ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ آرام دہ اور سکون محسوس کرایا جائے گا، وہ عالم محشر ہے۔ اچھا پھر ان کو سمجھیں۔ پہلا مرحلہ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، مردہ انسان تھا، صرف روح تھی۔ دوسرا مرحلہ فاحیاکم، تم کو زندگی دی، جسم اور روح کو آپس میں ملا دیا، عالم اجسام، اس وقت میں اور آپ موجود ہیں۔ ہم ایک مرحلہ ہمارا گزر گیا عالم ارواح کے اندر، جہاں ہم صرف مردہ تھے لیکن وہاں سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مرحلہ ہمارا گزر چکا، وہ کتنی عرصہ تھا، کتنی کروڑ اربوں سال تھے عالم ارواح کے اندر، وہ اس وقت میرے اور آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی یاد دلائی گئی۔ صرف یہ بتا دیا گیا کہ عالم ارواح کے اندر ایک پورا جہان تھا، ایک زندگی بسر کر کے، لیکن اس زندگی کو موت کہا گیا ہے۔ اور پھر آج عالم اجسام کا مرحلہ، یہ مختصر سا چھوٹا سا ہے، یہ انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو زندہ کہا گیا، یہ ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے، مختصر سا، بس ان قریب یہ ختم ہونے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی روح اور جسم کا تعلق ٹوٹنا ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، عالم برزخ میں جانے کے بعد روح اور جسم کا تعلق آپس میں ان کو جدا کر دیا جائے گا، تعلق پھر بھی بحال رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ عالم برزخ کی خاصیت ہے، عالم ارواح میں صرف روح، عالم اجسام میں روح اور جسم اکٹھے اور دونوں تک کا تعلق بھی قائم اور ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے دونوں، لیکن عالم برزخ کے اندر دونوں ظاہراً جدا ہو جائیں گے، دونوں کا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ عالم برزخ کے اندر پھر دونوں کا ملاپ ہو جائے گا، اس کو پھر زندگی کہا گیا ہے۔ عالم برزخ یہ خاص ایشو ہے۔ عالم ارواح کی تحقیق وہ بھی قرآن پاک کے اندر واضح موجود، وہ گزر گئی ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ عالم اجسام جہاں ہم موجود ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ عالم اجسام ہے، زندگی ہے، اس کو ہم پریکٹیکلی طور پہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، واضح طور پہ موجود ہے ہمارے یہاں۔ اس کے بعد ہے عالم برزخ، یہ خاص ایشو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے آنے والا ہے، اس عالم اجسام کے فوراً بعد وہی عالم برزخ آنے والا ہے، اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، اس کے معاملات کو کیا کچھ ہونا ہے بہت تھوڑا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت تھوڑا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بالکل اس کا انکار کر دیا ہے کہ عالم برزخ کی کوئی حقیقت نہیں، انسان مر گیا، ختم ہو گیا، انسان کے تخیلات، تصورات، سوچ وچار ختم، کچھ بھی نہیں ہے انسان۔ پھر جب عالم محشر آئے گا نا، اس کے اندر انسان محسوس کرے گا ہاں میں دنیا میں تھا،
عالم اجسام تھا، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھا، آج عالم محشر میں دوبارہ آ گیا ہوں۔ عالم برزخ کی کوئی حقیقت نہیں، لوگ مطلقاً اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ غلطی پہ ہیں بہت بڑی، یعنی عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں بالکل، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر، حدیث مبارکہ تو واضح ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی کافی اشارات اس حوالے سے ملتے ہیں۔ اور زیادہ ڈسکس کرنے کی آج ہم عالم اجسام میں ہمیں ضرورت ہے عالم برزخ کے حوالے سے اس کی معلومات کریں کہ وہ کس طرح کا جہان ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چند ایک باتیں آپ کے یہاں گوشہ گزار کریں گے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے عالم برزخ کا۔ برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ، دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو جانا اور ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے چھپا لینے کا نام، یہ درمیان میں حال ہونے والی چیز جو ہے نا، اس کو برزخ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہ مسجد کا ایریا ہے، باہر سائڈ پہ گلی ہے، درمیان میں دیوار آ رہی ہے، یہ دیوار پردے کے طور پہ ہے، یہ دیواریں خوبصورتی کے لیے نہیں ہیں، پردے کے لیے ہیں۔ اب گلی میں کیا ہو رہا ہے نہیں خبر، مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں باہر والے کو نہیں خبر، یہ درمیان کے اندر حائل ہونے والا پردہ، اس کو برزخ کہا گیا ہے۔ اب وہ عالم برزخ کو عالم برزخ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عالم محشر اور عالم اجسام کے درمیان وہ پردہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں خبر کہ وہ اس کے بعد ہونا ہے جو وہ واضح ہے محشر کے اندر۔ عالم برزخ میں کیا ہونا ہے، ہم عالم اجسام میں موجود ہیں، اس کی مکمل وضاحت نہیں ہے، پردہ ہے اس وقت ہمیں۔ مثال کے طور پہ واضح روایات کے اندر آتا ہے، قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے، قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، آپ لوگ قبر کے اندر کیمرہ فٹ کریں، آپ ساری زندگی دیکھتے رہیں، آپ کو جسم گل سڑ کے نظر آئے گا، اٹھا وہ نظر نہیں آئے گا کبھی بھی۔ آپ مردے کو دفنائے نہ سامنے رکھ دیں بھی دیکھتے ہیں کبھی کوئی فرشتے آ کے سے سوال کرتے ہیں، وہ یہیں پڑا پڑا خاک ہو جائے گا، جسم حرکت نہیں کرے گا، چاہے کہ فرشتے آ کے اس وقت اس سے سوال کر بھی جائیں، اس کو بٹھا بھی جائیں، ہمارے اور اس کے درمیان پھر بھی عالم برزخ کا ایک خاص پردہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت ظاہر نظر آ رہی ہے، لیکن پردہ ایک ایسا ہے جو پردہ نظر نہیں آ رہا، اس پردے کی آڑ میں اس کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے اس کو عالم برزخ کہا گیا ہے۔ عالم برزخ کے اندر یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر بھی یہ واضح طور پہ آیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کو لفظ برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، مرنے کے بعد کے مرحلے کو سورہ المؤمنون 18واں پارہ آیت نمبر 100 پوری، اس کو کسی تفسیر کے اندر اس کی وضاحت دیکھ لیں، وضاحت کا وقت نہیں ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر بات کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ تمہارے پیچھے ایک پردہ ہے، یہ قبر اور زندہ لوگوں کے درمیان، الی یوم یبعثون، اٹھائے کے جانے کے دن تک، یعنی جس دن تم اٹھائے جاؤ گے نا اس وقت تک یہ پردہ ہے، اس کی حقیقت سامنے آنے والی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت اللہ نے سامنے رکھ دی ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ عالم برزخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی سزا جزا کچھ نہیں ہے، قیامت کو اٹھیں گے پھر ہمیں یاد آئے گا کہ عالم اجسام میں ہم وقت گزار کے آئے، ہم زندہ تھے، جسم تھا، ایک جہان تھا، دولت تھی، اولاد تھی، سب کچھ، یہ عالم محشر کے اندر جا کے علم ہوگا، قبر میں مرنے کے بعد کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کی بات غلط ہے۔ اس پر ہم چند ایک آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، وہ دنیا سے تو چلے گئے نا، ان کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کس طرح الفاظ ہیں حافظ بیٹا نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، سوری پیچھے لفظ وہ چوتھے پارے کے اندر آ رہے ہیں نا، وہ متشابہ الگ ہے، آیت اسراء کی ہے وہ بھی، اور وہ بھی اسی حوالے سے آ رہی ہے، اگلی آیت وہ آپ کو وضاحت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی زندگی کا شعور تم نہیں رکھتے۔ میں کہتا ہوں کہ جو عام بندہ مر گیا وہ بھی قبر میں دفن ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں کٹ گیا، گردن الگ ہو گئی، وہ بھی اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، اس کو بھی قبر میں دفن کر دیا گیا، اللہ فرماتا اس کو مردہ نہ کہو، وہ ایک خاص اس کو زندگی عطا کی گئی، لیکن اس کی زندگی کا شعور تم لوگ نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا مرنے کے فوراً بعد ایک جہان ہے، ایک زندگی ہے، اس زندگی کو اگرچہ موت کہا گیا ہے
لیکن موت کا معنی یہ بالکل نہیں کہ ختم ہو جانا، بالکل ہی ملیا میٹ ہو جانا، ایسا معنی نہیں ہے بالکل۔ اسی طرح چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 169 ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ وہ آیت ہے پچھلا جو متشابہ لگا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قربان ہو جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ ایسی زندگی ہے کہ اس کے اندر رزق بھی ملتا ہے خاص طور پہ۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ ایسی زندگی ان کو ملی کہ وہ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی عطا کردہ فضل اور اللہ کی رحمت کی خوب خوشیاں منا رہے ہیں، اور پچھلے آنے والے لوگوں پر بھی وہ مطمئن ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ آئیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ عالم برزخ کے اندر کس قدر آرام و سکون اور راحت اور عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ یہ ہے وہ عالم برزخ کہ اس کے اندر جزا اور سزا کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 86، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو روکا ہے، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان کفار میں سے کوئی بھی مر جائے تو ان میں سے کسی کی کا نہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ اگر مرنے کے بعد عالم برزخ کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو کفار کی قبر پر کھڑے ہونے سے کیوں روکا؟ اس لیے کہ جس قبر پہ اللہ کے محبوب چلے جائیں وہاں رحمتوں کا کس قدر نزول ہوگا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب جس قبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اندر قبر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر وہ عذاب میں ہے تو رب تعالیٰ فی الفور اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر وہ عیش و عشرت میں ہے اس کو جزا مل رہی ہے، اجر مل رہا ہے، تو اللہ کے محبوب کے جانے سے اس کے اجر کے اندر اور کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے ہی نہیں، جو ساتھی انکار کرتے ہیں بھئی عالم برزخ کی کوئی حقیقت نہیں، ہم پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حقیقت نہ تھی تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کفار کی قبروں پر کھڑے ہونے سے کیوں منع کیا تھا؟ جب عالم برزخ کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، کوئی جزا سزا ہے ہی نہیں، تو اللہ کے محبوب کا قبر پہ کھڑے ہونے سے کیا فائدہ تھا؟ پتہ چلا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پر کھڑے ہونے سے کچھ نہ کچھ معاملات اور قبر کے اندر کے حالات بدلتے ہیں، اس لیے فرما دیا محبوب ایمان والوں کی قبر پہ تو جایا کرو، لیکن کفار کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ان کے لیے نہ دعا کرنی ہے، نہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح سورہ المؤمن 24 پارہ اس کی آیت نمبر 46 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ یہ تبصرہ ہو رہا ہے فرعون اور ان کی حواریوں کا، جب ان کو وہ غرق ہو گئے، غرق ہونے کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو روزانہ صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، جہنم کی آگ پہ۔ جہنم کے اندر داخلہ ان کا کفار کا فرعون کا وہ قیامت کا بعد کا فیصلہ ہے۔ عالم برزخ کے اندر جزا اور سزا ہے، جن کو جزا مل رہی ہے وہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ جنت سے موری کھول دی جاتی ہے، جنت کے کھانے ہوائیں فضائیں اس قبر کے اندر پہنچتی ہے، بندہ سکون اور راحت کی زندگی جیتا ہے قبر کے اندر۔ یہ ہے عالم برزخ، لیکن جنت کا داخلہ وہ عالم محشر کے بعد ہے جب مکمل طور پہ فیصلہ ہوگا۔ تو فرعون اور اس کے حواری مکمل طور پہ ان کو روزانہ جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور یہ ان کو سزا مل رہی ہے دنیا پر ان کے غلط کردار کی وجہ سے۔ تو یہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ کی زندگی محسوس ہونے والی ہے۔ جو غیر محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ غلطی پہ ہیں۔ اسی طرح سورہ نوح اس کی آیت نمبر 25 سے 29 پارہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ قوم نوح پر جب طوفان نوح آیا تھا اور ان کو غرق کر دیا گیا تھا، غرق کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ان پر خاص ایک عذاب ہے، پھر فرمایا ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، ان کو عذاب ڈبل کر دیا جائے گا۔ تو یہ عالم برزخ کا عذاب ہے، محسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد عالم محشر اٹھنے تک کے درمیان کا عالم برزخ ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس کے اندر جزا اور سزا ضرور ہے، لیکن وہ ایک برزخ ہے، پردہ ہے، اس کی حقیقت دنیا میں رہنے والے ہم لوگ محسوس قطعاً نہیں کر سکتے۔
ہمارے کچھ معذرت کے ساتھ صوفی طبقہ ہمارا جو قبر کا حال جاننے کے حوالے سے کوئی تبصرہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں سراسر۔ برزخ ہے وہ، قرآن پاک کہہ رہا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، قبرستان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے تو سواری دوڑ پڑی، قریب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر جاتے۔ حضور نے سواری کو روکا، فرمایا کہ ان کی قبریں ہیں۔ حضور یہ یہودیوں کی قبریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے اندر عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بقیہ مخلوق کو دکھایا جاتا ہے اور یہ جانور اس عذاب کے ڈر کی وجہ سے یہ دوڑا ہے۔ فرمایا میں محمد اگر تم کو دکھا دوں کہ یہ کس طرح کا عذاب ہو رہا ہے قبروں کے اندر تو تم لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے مردے دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بڑی عظیم شخصیت، کائنات کے سارے غوث کتب ابدال مل کر بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر قطعا نہیں ہو سکتے، پھر ابو بکر، عمر، عثمان و علی تو کشف قبور کو محسوس نہ کر سکے۔ ہمارے یہاں آج ایک بندہ جس کو قرآن حدیث کا علم نہیں، وہ کہے کہ قبر کے حالات میں واضح کر کے دکھا سکتا ہوں تم کو، جھوٹ بول رہا ہے وہ سراسر، قرآن اور حدیث کے خلاف یہ بات رہی، سراسر یاد رکھیں۔ عالم برزخ ہے بھائی، وہ اس کی حقیقت مجھ اور آپ پر کھلنے والی نہیں ہے۔ ہاں تب کھلے گی جب ہماری آنکھ بند ہوگی، میں اور آپ قبر کے اندر دفن ہوگے نا، پھر سارے حالات ہمارے سامنے ہوگی، پھر ہمیں ادھر آنے کی اجازت قطعا نہیں ہے۔ تو یہ سراسر ایک ڈھونگ ہوتا ہے، یہ عوام الناس کو ایک دھوکہ دینے کے لیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ قبر کے حالات کوئی جان کر کشف کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے کوئی قبر کے حالات حقیقت کو جان کر ہمیں آگاہ کرے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صحابہ تمہیں دکھا دوں تو تم خوف کی وجہ سے مردے دفن نہ کرو، اور ان کو علم نہیں ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے کائنات کی عظیم ترین اور مقدس ترین شخصیات ہیں، جو ان کو قبر کا یعنی معلومات نہیں ہو رہی حقیقت کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آج وغیرہ وغیرہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں جی صوفی ہوں اور میں مراقبے کے ذریعے روحوں کو حاضر کر سکتا ہوں اور وہ آپ کو حقیقت دکھا سکتا ہوں، اور کیا حقیقت ہو رہی ہے وہ میں معلوم کر سکتا ہوں۔ اللہ معاف کرے۔ اچھا کوئی بھی ساتھی اس طرح کا ہو نا، کبھی ہمارے ساتھ بھی ملاقات کریں ان کی، ہم ان سے پوچھیں بھائی کس طرح آپ قبر کے حالات جان کر اپنی مریدین کو ان کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ جھوٹ ہے سارا، یہ عوام کے ساتھ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف یہ بات آ رہی ہے۔ برزخ ہے بھائی وہ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح تک یہ برزخ ہے، پردہ ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن یہ پتہ نہیں کیا کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اچھا یاد رکھیں کہ عالم برزخ کے اندر انبیاء کے لیے خاص ایک پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے نا۔ شہداء کے لیے ایک حکم آیا کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے، خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن انبیاء کے لیے عالم برزخ کی زندگی ایک الگ ان کی عزت و وقار ہے، ان کی فضیلت ہے، اور ان کو ایک الگ طور پہ پروٹوکول دیا گیا ہے انبیاء کے لیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس دن تم مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام پڑھا ہوا مجھ محمد تک پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا حضور آپ کی وفات کے بعد، کسی نے سوال کر دیا تو وفات ہو جائے گی، آپ کا جسم تو مٹی میں مل جائے گا، نئے اسلام لائے اور ان کی حقیقت معلوم نہ تھی نا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، رب تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے، قطعاً انبیاء کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نبیوں کے جسم ہمیشہ قبر کے اندر مکمل طور پہ سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے اور وہ قبروں کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ عالم اجسام کے اندر حالانکہ عبادت کا حکم ہے، عالم برزخ کے اندر یہ عالم اپنا دار عمل ہے، برزخ دار جزا ہے، اور عالم معاشر دار جزا ہے، وہاں جزا ملنے ہے، عمل کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کا خاصہ ہے، اور انبیاء کو یہ خاص پروٹوکول دیا گیا ہے کہ وہ قبروں کے اندر بھی جا کے عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کی وجہ سے ان کے مقام و بلندی و درجات کی بلندیوں کے اندر اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ خاص انبیاء کا خاصہ ہے۔ جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا۔ جب میں براق پر سوار ہو کے اوپر سے ہم گزر رہے تھے تو میں نے نگاہ مار کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت نماز پڑھ رہے تھے۔
تو یہ انبیاء کا خاص ہے. انبیاء کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں قبروں کے اندر وہ نمازیں پڑھیں، عبادت کریں. وہ دار جزا ہے، عمل جو کرنا تھا دنیا کے اندر کر چکے. اب اعمال کا دروازہ ان کے لیے ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے. اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور اسی طرح برزخ کے اندر روح اور جسم کا تعلق قائم ہوتا ہے، لیکن روح اور جسم کہاں کہاں ہوتی ہیں یہ اس میں اختلاف ہے. روح اور جسم جب جدا ہوئے، روح قبر میں ہے، روح اپنا جسم قبر میں ہے، یا جسم جل کے راکھ ہو کے ہوا کے اندر اڑ گیا، یا جسم کو کوئی جانور کھا گیا، جسم کہیں سمندر کے اندر ڈوب گیا اور مچھلیاں کھا گئی، پھر بھی اس جسم کے ان ذرات کے ساتھ روح کا تعلق لازماً قائم رہتا ہے. اور اس کے اس جگہ کو قبر ہی کہا، چاہے وہ ہوا فضا کے اندر جسم خاک بن کے اڑ گیا، جہاں ذرات ہوں گے وہ اس کی قبر ہوگی. کوئی جانور کھا گیا، جانور کا پیٹ ہی اس کی قبر ہوگی. سمندر کے اندر ڈوب کے اس کو مختلف مچھلیاں کھا کے وہ ذرات بن گئے، وہ جہاں جہاں اس کے ذرات موجود ہوں گے وہ جگہ اس کی قبر ہوگی. اور اس کی روح جہاں کہیں بھی ہے، روح کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت. حضور فرماتے ہیں کہ انسان جب تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو نا، تو تم واپس لوٹتے ہو، تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز قبر میں پڑا ہوا مردہ بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جسم اور روح کا تعلق موجود تھا. روح کہاں ہوتی ہے، وقت تھوڑا ہے اس کی مختصر میں وضاحت کرتا ہوں. اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر. حضور نے فرمایا کہ جب تم قبرستان کے اندر جاؤ نا، ان کو جا کے سلام کرو، السلام علیکم اہل الدیار والمسلمین والمؤمنین. السلام علیکم یا اہل القبور، یہ بھی روایت ہے، لیکن اس سے زیادہ سند کے حوالے سے زیادہ پختہ روایت یہ ہے، السلام علیکم اہل الدیار والمسلمین والمؤمنین. فرما تم ان کو سلام کرو. اور ایک روایت کے اندر آیا تھا کہ جب تم سلام کرتے ہو، مردے قبروں کے اندر سے تمہیں تمہارے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، اور تم پر سلامتی برستی، اللہ کی رحمت برستی ہے ان کی گئی دعا یعنی سلام کی وجہ سے. اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر جب دوسرا دن تھا تو کفار کے لاشیں پڑے تھے. حضور نے آ کے آواز دی، فرمایا قریش مکہ سردارو بتاؤ، جو میں محمد تمہیں کہتا تھا اس حقیقت کو تم نے پا لیا کہ نہیں پایا؟ اب آ گئی نا حقیقت تمہارے سامنے، تم نہیں مان رہے تھے. فاروق اعظم نے بڑے تعجب سے دیکھا، یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے عمر، اس وقت یہ تم جس طرح سن رہے ہو نا، تم سے بھی زیادہ یہ مردے میری سن رہے ہیں اس وقت. سماعت و بصارہ زائل نہیں ہو جاتی. روح جہاں چلی گئی، وہ اعلیٰ علیین یا اسفل السافلین دو مقام ہیں خاص طور پہ. اس کے علاوہ بھی اختلاف ہے کہ روحیں فرشتوں کے ساتھ مل کر معاملات کے اندر حل کرتی ہیں، یا دنیا جہان کے اندر رہتی ہیں، یا جنت کی سیر کرتی ہیں. مختلف روایتیں اور مختلف نظریات ہیں. وہ جہاں بھی ہوتی ہیں بہرحال ان کا تعلق روح کے ساتھ قائم رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اس وقت یہ تم سے بھی زیادہ میری آواز کو سن رہے ہیں. اسی طرح عالم برزخ کے اندر روحوں کے حوالے سے بھی کہاں رہتی ہیں، یہ کافی روایات آتی ہیں، لیکن مختصر کر کے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں. یہ مستدرک حاکم کی بہت لمبی روایت ہے. مختصر یہ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کافی تعداد کے اندر، اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور وہ بندہ پڑا ہوتا ہے، اس کو تحت نگاہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں. دور تک فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور مسترد ترین کتاب ہے یہ، اور یعنی سند کے حوالے سے بہترین حدیث مبارک ہے یہ. حضور فرماتے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہ دور تک فرشتے اللہ کی رحمت کے اس کو نظر آتے ہیں، نورانی فرشتے، چونکتے چہرے، خوبصورت. اور پھر وہ فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، آ کے اس کو سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد اس کی روح کو آواز دیتے ہیں، اور ایک جنت سے سبز یا سفید لباس لے کے آتے ہیں، کپڑا لے کے آتے ہیں خوشبودار. ایک روایت میں آتا ہے کپڑا اس کو سنگاتے ہیں، اس کی روح بڑے آرام طریقے سے اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے، اور وہ اس کپڑے کے اندر لپیٹ لیتے ہیں. اور ایمانی نور کی وجہ سے اس روح کے اندر اس قدر خوشبو ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے رہے ہوتے ہیں، لے کر اس کو روح کو سونگ رہے ہوتے ہیں، اور سکون محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے خاص بندے کی روح ہے، ایمان والے کی روح ہے. پھر اس کو مرحبا کہتے ہیں. جو ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے نا، اس کو مرحبا کہتے ہیں. وہ جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ عالم برزخ کا مرحلہ شروع ہو گیا. حضور فرماتے ہیں پھر لے کر چلے جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. پہلا آسمان، دوسرا آسمان. ہر آسمان کے فرشتے یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا سے خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے. جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مومن کی موت کا وقت ہے، اس کی روح کو لے کے آ رہے ہیں، یہ اس کی روح سے ایمان کی خوشبو محسوس کر رہے ہو تم.
پھر ہر آسمان کے فرشتے حضور فرماتے ہیں اس کو مرحبا کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو کمال زندگی جی کے آیا، خوبصورت جی کے آیا، تو جس طرح تیرا رب چاہتا تھا تو اسی طرح جی کے آیا، تجھے مبارک ہو۔ پھر جاتے جاتے ہر آسمان کے فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ لمبی حدیث پاک ہے اور بھی کئی اس کی فضیلت اس کے اندر آ رہی ہے، لیکن میں مین پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں صرف۔ حضور فرماتے ہیں ایمان والی کی روح کو پھر اعلیٰ علیین، ایک خاص مقام ہے، ایمان والی کی روحیں وہاں جمع ہوتی ہیں، ان کے اندر جا کے اس کو داخل کر دیتے ہیں۔ جب یہ وہاں جاتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، دادا بابا جو پہلے چلے گئے تھے، وہ سارے دیکھتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ملتے ہیں، روحیں یہ ملتے ہیں، سند کے ساتھ یہ روایت یاد رکھیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مرحبا بھی تو آ گیا، ماشاءاللہ، خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ پچھلے لوگوں کے احوال بھی پوچھتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں پچھلے لوگوں کے احوال پوچھتے ہیں، سناؤ فلاں فلاں ان کی کیسی حالات ہیں، وہ کیسی عمر کا ہے، کس حالات کا ہے، کیسے زندگی جی رہی ہے، وہ ان کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے، کچھ بتاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں بھائی ان کو چھوڑ دو، اس کو آرام کرنے دو، یہ تھکا آ رہا ہے دنیا کے معاملات سے، دنیا کے جھگڑے جھیڑے، دنیا کی کمانے کے حوالے سے کیا کچھ تھا، تھکا آ رہا، اس کو آرام کرنے دو۔ یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اے ایمان والی روحو، اے اس کے رشتہ داروں، اس کو چھوڑ دو، اس کو آرام کرنے دو، یار تھکا آ رہا دنیا سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ آرام کرتا ہے، پھر وہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں اچھا وہ بھی دنیا سے چلے، وہ ادھر تو نہیں ہے۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے وہ اسفل السافلین کے مقام کی طرف چلے گئے، زندگی اچھی نہیں جی رہے تھے، گناہ کرتے رہے، اللہ کی عبادات سے دور رہے، نماز سے دور رہے، آج وہ اعلیٰ علیین ایمان والوں کی روح کے اندر ان کو جمع نہیں کیا گیا، وہ اسفل السافلین ان لوگوں کے اندر شامل کیے گئے جو جہنمی کی روحیں ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا تو وہ ساری روحیں خاموش ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، بھئی ہمارا ہی تھا، وہ بیٹا تھا، بھائی تھا، دوست تھا، بابا تھا، جو بھی غلط کردار کرتا رہا، ہمارے اندر نہ آیا، ادھر چلا گیا، اگرچہ وہ سزائیں بھگت کر پھر دوبارہ آ جائے گا ان کے اندر، مومن تو تھا نا، مسلمان تو تھا نا۔ پھر اس کے برعکس کافر کے متعلق یہ لمبی روایت ہے، اس کو بیان کریں تو گھنٹے بیت جائیں۔ حضور فرماتے پھر کافر کے اس کے برعکس آتا ہے، بدبودار لباس آتا ہے جہنم سے، اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹا جاتا ہے اور بدبو ہوتی ہے، فرشتے اس پر طنز کرتے ہیں اور اس کو عجیب الفاظ سے اس کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا مرحلہ، پھر فرمایا کہ وہ روح اعلیٰ علیین کے اندر رہتی ہے یا اللہ کے اذن سے وہ دنیا کی سیر بھی کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف جہان ہیں ان کی وہ سیریں کرتی رہتی ہیں، یہ عالم برزخ ہے، اور اس کو روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، جسم کو اٹھایا جاتا ہے، وہ اٹھنا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے نا، وہ سوال و جواب، وہ بولنا قبر کے اندر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہم اس کو ادھر دنیا میں رکھ دیں، قبر میں دفن نہ کریں مردے کو، یا دفن کر کے وہ کیمرے کے ذریعے کچھ بھی کریں، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے وہ عالم برزخ ہے، پردہ ہے، وہ حقیقت کیا ہے ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ عالم برزخ کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ بھی کافی روایت ہم نے نوٹ کی تھی، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے کبھی وقت تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارٹ اس کا لے کے آئیں گے عالم برزخ کے حوالے سے۔ ہمارے کچھ ساتھی ہمارے علاقے کے اندر المسلمین طبقہ ہے، وہ اس چیز کا بالکل انکار کرتا ہے، عالم برزخ کی زندگی، قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ہمارے بحث بھی ہوئی ہے کافی مرتبہ۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی واضح ہے، کسی ساتھیوں کا اس کے علاوہ بھی کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوئی حکم ہو تو اس کے علاوہ جی۔ اللہ اکبر۔